اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة على رسوله الكريم جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزاں محترم، آج کی شب جو آنے والی ہے وہ 10 رمضان المبارک کی شب ہوگی، جو خدیجہ الکبریٰ ام المومنین زوج رسول مادر جناب فاطمہ زہرا کی شب وفات ہے، اور ہم اسی مناسبت سے ان 2 دنوں کو، آج کا دن اور کل کا دن، ان کی عظمت اور ان کی مصیبت کو بیان کرنے کے لیے اور اپنے محبت کے اظہار کے لیے ان 2 شبوں کو چنا گیا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کو اپنے ذہنوں میں بسائے رکھیں کہ جو خوشنودی رسول اور خوشنودی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا سبب قرار پائے. اللہ کا یہ فرمان جو قرآن مجید میں قیامت تک ہمیشہ باقی رہے گا. ایک سوال ہے ہر انسان سے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ محسنہ اسلام ہیں کہ جنہوں نے اسلام پہ وہ احسان کیا، کہ جن کی خدمت اور احسان کی وجہ سے آج عالم اسلام اور کرۂ ارض پہ یہ دین اسلام باقی ہے. اگر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی وہ تمام جافشانی اور قربانی اسلام کے لیے پیش نہ کرتیں تو اسلام کا بول بالا اس کائنات میں نہ ہوتا. تو ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کے احسانوں کو یاد کریں، ان کی زندگی سے درس لیں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. یہ فرمان صرف ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ فرمائش رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ جناب رسالت مآب کا فرمان ہے کہ اللہ نے تمام عالمین کی عورتوں میں جو انسان میں خواتین ہیں، ان میں سے 4 خاتون کو منتخب کر لیا، چن لیا ہے. ایک ان میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ ہے، آسیہ بنت عمران کہ جو فرعون کی زوجہ تھیں، وہ ان میں سے ایک جناب مریم بنت عمران ہے کہ جن کو خداوند عالم نے آسیہ بنت مزاحم، جناب مریم بنت عمران اور اس کے ساتھ خدیجہ بنت خولید اور آخری خود خدیجہ سلام اللہ کی بیٹی جناب فاطمہ بنت محمد ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے تمام عالمین کی عورتوں میں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، استفا کر لیا ہے. سبب کیا ہے کہ یہ 4 وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے دور میں خاص
عمل انجام دیا کہ جن کی جافشانی سے، جن کی قربانی سے، جن کی خدمت سے دین کو استحکام ملا۔ تو اگر کوئی دین کو مستحکم کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی رول ماڈل چاہیے، کوئی ایسا چاہیے کہ جو دین کی خدمت کے لیے اپنے زندگی کو اس زندگی سے مشابہ کر لے کہ جن کی زندگی کو خداوند عالم نے پسند کیا۔ ان میں ایک جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی پہ اگر آپ نگاہ ڈالتے ہیں تاریخی اعتبار سے، تو آپ کی زندگی میں، ابھی میں نے کتاب دیکھی جس میں تقریباً 160 خوبی جناب خدیجہ الکبریٰ کی جمع کی گئی ہیں کہ آپ میں کیا کیا خوبیاں تھیں، کیونکہ اللہ ایسے ہی کسی کو نہیں چن لیتا۔ آپ بھی کسی کو منتخب کرتے ہیں تو خوبیاں دیکھ کر، ہم کسی کو دوست بناتے ہیں خوبی دیکھ کر، ہم کسی کو زوجیت کے لیے چنتے ہیں تو خوبی دیکھ کر، ہم کسی کو اپنے جاب پہ بھی رکھتے ہیں خوبی دیکھ کر۔ تو خدا نے اگر کسی کو چنا ہے تو خوبیاں دیکھ کر چنا ہے، خوبیاں نہیں ہوتی تو خدا چنتا نہیں۔ تو یہ خوبیاں اگر ان میں ہیں تو یہ خوبیوں پہ ہماری نگاہ رہے تاکہ ان خوبیوں کو اپنا کر ہم بھی خوب بن سکیں۔ تو ان خوبیوں کو سمجھنے کے لیے جناب خدیجہ کی زندگی پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ تو جناب خدیجہ کی زندگی پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو ان میں جو خوبیاں نظر آئیں گی، ان میں سب سے بہترین خوبی یہ کہ آپ بابصیرت خاتون تھیں۔ بابصیرت، جو لفظ بصیرت آتا ہے، ویژن رکھتی تھیں۔ ایک ان کے پاس سوچ و سمجھ تھی کہ جس کے ذریعے وہ حق کو پہچان سکتی تھیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے انسان میں۔ اگر خوبی انسان میں موجود نہیں ہے تو وہ صحیح سلیکشن نہیں کر سکتا۔ اب اس کی دلیل دوں تاکہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دلیل سب سے بڑی یہ کہ نہ تو بی بی نے محمد مصطفیٰ کے چننے میں غلطی کی، اور نہ جب محمد مصطفیٰ دین لائے تو اس کے قبول کرنے میں دیری کی۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بصیرت والا انسان کیا ہوتا ہے کہ جس کے سامنے جب کوئی حق آئے تو فوراً اسے قبول کر لے، اس میں دیری نہیں کرے۔ تو ایک کوالٹی جو جناب خدیجہ سے ہمیں ملتی ہے، جسے ہمیشہ اپنے ذہن میں ہمیں پرورش دینا چاہیے، اپنی عقل کو اس کے ذریعے بڑھانا چاہیے، اپنی سمجھ کو بڑھانا چاہیے، وہ بصیرت ہے۔ یعنی انسان پہچان لے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کا ساتھ دے، باطل کو چھوڑ دے، اچھی چیز کو اپنا لے، بری سے دوری کرے۔ یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے انسان میں۔ اگر یہی کوالٹی ہوگی تو وہ ہر مرحلے میں کامیاب ہوگا، زندگی کے ہر گوشے میں اسے اللہ کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ یہ ایک۔ دوسرا جو خوبی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی لکھی ہے وہ صداقت ہے۔ کیا ان چاروں خواتین میں جو سب سے بڑی خوبی ہے کیا ہے؟ صداقت ہے۔ اور صداقت کے ساتھ ساتھ ایک خوبی اور ہے، طہارت ہے۔ آپ کا ہے بھی لقب طاہرہ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا لقب طاہرہ ہے، اور یہی لقب جناب مریم کو دیا ہے، طاہرہ کی کہہ کے اللہ نے جناب خدیجہ کے ساتھ ساتھ جناب مریم کو دیا ہے۔ اور یہی جو ہے وہ لقب جناب فاطمہ الزہرا کا ہے۔ فاطمہ الزہرا کا لقب کیا ہے زین گرامی؟ آپ کے لقب کے لیے سب سے بڑی دلیل خود آیت تطہیر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ خود آیت اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ بی بی مرکز طہارت ہے۔ تو یہ طہارت میں دو ہے، یعنی میں نے صداقت و طہارت کو کیوں بیان کیا ساتھ میں کہ اس کا سبب یہ کہ انسان کی وجود کی طہارت اور ہے، انسان کے ایمان اور قلب کی طہارت اور ہے، اور انسان کی زبان کی طہارت اور ہے۔ جب تمام طہارتیں نہ صرف جمع ہو جائیں بلکہ عروج و کمال کو پہنچ جائیں، ان جو ہے ذوات مقدسہ کو جب خداوند عالم انسانوں کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کرتا ہے تو آسیہ نظر آتی ہیں، مریم نظر آتی ہیں، جناب خدیجہ نظر آتی ہیں، فاطمہ الزہرا نظر آتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں ذرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ کوالٹی جناب خدیجہ میں صداقت و طہارت، ہمارے پاس اگر یہ کوالٹی ہمیں اپنانی ہے تو یہ بیویاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے، اور کیوں نہ ہو طاہرہ اور صدیقہ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر یہ کوالٹی نہ ہوتی تو آپ زوج رسول نہ بنتی، یا اس مرتبے کو نہ پاتی جس مرتبے کی وجہ سے رسول نے وہ عظمتیں آپ کی بیان کی ہیں۔ تو یہ عظمتیں بہت بلند ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی کوالٹی کیا ہے کہ آپ جو ہے بہت رحم دل تھیں۔ کیا کوالٹی جناب خدیجہ کی بیان کی ہے کہ آپ بہت رحم دل تھیں، اور رحم دل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں جب
بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آپ اس وقت بھی ان کی پرواہ کرتی تھیں، ان کی خاطر آپ جو ہے وہ مدد پہنچاتی تھیں، ان یتیموں کو پالتی تھیں۔ اور رحم دل ہونے کی دلیل یہ کہ آپ نے اپنی بہن خالہ کی بچیوں کو پالا، اور اس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپ کی بیٹیاں کہلائیں۔ آج بھی عالم اسلام میں یہ کنفیوژن ہے کہ آپ فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی بیٹی تھیں یا نہیں تھی۔ اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں اور یہی مانتے ہیں، اور یہی حق بھی ہے کہ جناب خالہ کی بیٹیوں کو پالا تھا جناب خدیجہ نے، اور اسی وجہ سے ان کی بیٹیاں کہلانے لگیں، اور ان کی جب شادی ہوئی تو لوگوں نے اسی وجہ سے یہ فکر کی کہ یہ بیٹیاں جو ہیں وہ رسول خدا کی بیٹیاں، جبکہ وہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹی جناب خالہ کی بیٹیاں تھیں۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ یہ رحم دل ہونے۔ اس کے بعد رحم دل ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ دلیل یہ کہ آپ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر فوراً اس کی مدد کے لیے آگے آتی تھی۔ تو یہ انسان کے رحم دلی کی علامت ہے کہ انسان کسی کو مصیبت میں دیکھ کر فوراً مدد کے لیے آگے آئے، یہ رحم دلی کا۔ انسان کسی کی مصیبت پہ صرف جو ہے افسوس کرے، یہ رحم دلی کا ایک حصہ ہے، لیکن بہت ہی کم تر رحم دلی کا اس میں مظاہرہ ہے۔ لیکن انسان اس مظاہرے کو، اس چیز کو بیان کرے کہ جہاں یقینی طور پر رحم دلی کا فائدہ بھی کسی کو ہو، وہ انسان نہ صرف زبان سے افسوس کرے بلکہ عمل سے اس کا سہارا بن جائے، تاکہ خدا اس رحم دلی کی وجہ سے اسے جزا بھی دے۔ اور یہی وجہ کہ رحم دلی ہی تھی کہ جب کبھی رسول غمگین ہو کر آتے تھے اور یہ پوچھتی تھی آپ غمگین کس وجہ سے، کہ ان لوگوں نے جو غلام ہیں اسلام قبول کر لیا ہے، ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے آقا ان پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ انہیں جناب بلال تھے، جناب سمیہ تھیں، تو ان پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ تو انہی کے جو ہے ظلم و ستم سے انہیں بچانے کے لیے بی بی نے اپنی ساری دولت راہ خدا میں دے دی۔ جب راہ خدا میں دے دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خداوند عالم نے اس دولت کو خدیجہ کی دولت نہیں کہا، بلکہ کہا کہ نبی جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا ہم نے آپ کی مدد نہیں کی؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدد کی، لیکن یہاں تاریخ میں دیکھیں گے تو مدد خدیجہ الکبریٰ نے کی تھی۔ یعنی مال خدیجہ صرف خدیجہ صدیقہ نہیں تھیں، صرف خدیجہ طاہرہ نہیں تھیں، بلکہ مال بھی اتنا طاہر و پاک تھا کہ خدا نے اس مال کی وجہ سے جناب خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہہ کر بتایا کہ پاک نہ ہوتا تو خدا اسے اپنا مال نہ کہتا۔ اپنا مال اگر خدا نے کہہ دیا ہے جو خدیجہ کا مال تھا، یعنی مال خدیجہ اتنا پاک تھا کہ خدا نے اپنے سے منسوب کر لیا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز خدا جس سے لے لیتا ہے وہ کبھی دولت ختم نہیں ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا زین گرامی کہ جناب خدیجہ نے جو دولت راہ اسلام میں لگائی تھی، خدا نے اسے چن لیا، اسے اپنا مال کہہ دیا۔ اب جب خدا نے جس مال کو لے لیا تو مال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ کہاں خدیجہ کا مال نظر آتا ہے؟ ایزان مال کو خدا نے آل میں بدل لیا، یعنی جناب خدیجہ کو ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کے لیے کوثر کا سورہ نازل کر دیا کہ دنیا میں ہر نسل ختم ہو جائے گی لیکن خدیجہ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ کہ اس کا سبب یہ کہ خداوند عالم نے ان کے باقی رہنے کی ضمانت لے لیے، کہ جو دشمن خدیجہ و محمد مصطفیٰ ہوگا اس کو وہ تو دمبریدہ ہوگا، لیکن خدیجہ کی نسل قیامت تک منقطع نہ ہوگی، اور بلکہ خدا ان کی وجہ سے ہدایت کو بھی باقی رکھے گا، اور ان کی وجہ سے خداوند عالم امامت کو بھی باقی رکھے گا۔ صلوات پڑھ دیں زین گرامی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عطا ہے جو جناب خدیجہ کی نظر آتی ہے کہ جس سے خداوند عالم سے وہ معاملہ کیا۔ اب یہاں جو خوبی سبھی عالم اسلام نے لکھی ہے وہ خوبی آپ کی ہے کہ آپ بہت اچھی بزنس وومن تھی، اور جب بزنس وومن تھی تو آپ نے بزنس کیا، اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ بزنس جو ہے انہوں نے دو طرح سے کیا۔ ایک بزنس جب تک وہ زوجیت رسول میں نہیں آئی تھیں تب تک مال سے مال کا بزنس کرتی رہیں، یعنی مال خریدتی تھیں، مال بیچ دیتی تھیں، اس سے جو منافع ہوتا تھا اس سے ان کی دولت بڑھ رہی تھی۔ لیکن جب دائر اسلام میں آ گئیں تو آپ نے اب جو ہے کیا کیا کہ سارا اچھا یہاں ایک بہت بڑی چیز اب آپ نے کہ آپ کے ذہن میں یاد رکھیں زین گرامی کہ بہت سی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ان کو آپ الگ رخ سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ایک طرف جناب خدیجہ کی دولت کو اللہ نے اپنی دولت کہا تو ایک بہت بڑا پیغام ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور پیغام ہے کہ یہ دولت پاک تھی، یعنی کمائی جو گئی تھی وہ صحیح طریقے سے کمائی گئی تھی، اسی لیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام کی بنیاد میں
کام آئی کہ قیامت تک جو اسلام باقی رہے گا تو یہ استحکام اسلام احسان جناب ختیجہ کی وجہ سے ہوگا، اور جناب ختیجہ کے احسان کو اگر دنیا بھول جائے گی تو خدا پھر اس کے احسان کو قبول، اس کے اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جن قرابت داروں کی محبت کو خدا نے اجر رسالت بنایا ہے وہ دختر جناب ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی اولاد ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تو احسان میں سب سے پہلے محسن کو پہچاننا، ان کے احسانوں کو گننا اور ان کے احسانوں کو یاد رکھنا، ان کے احسانوں سے جو ہمیں فائدہ پہنچائے اسے آگے بڑھا کر پھر اس احسان کو جاری رکھنا۔ کسی نے اگر احسان کیا اور اس احسان سے اس نے فائدہ اٹھا کر اپنے تک اگر اس احسان کو محدود رکھ لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اس نے آگے احسان اگر نہیں کیا تو پھر وہ مرہون منت رہے گا۔ لیکن اگرچہ اس نے اس احسان کو آگے بڑھا دیا، کسی اور پہ احسان کیا، تو اب وہ بھی جزا کا حقدار ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ختیجہ نے ایسی نسل چھوڑی کہ جو ہر مرتبہ اپنی زندگی سے دین کو جو ہے وہ آبیاری کرتے آئے، سینچتے چلے آئے تاکہ کہیں دین کمزور نہ پڑ جائے۔ جس دین کو بچانے کے لیے جناب ختیجہ نے اتنی جانفشانی کی، اتنی قربانیاں دیں، محمد مصطفیٰ نے اتنی زحمتوں سے اسے پہنچایا، تو آل نے اپنی ساری کے ساری جو ہے کاوشیں اسی میں صرف کر دیں کہ ہر چیز قربان کر دی جائے لیکن دین باقی رہے۔ یہ پیغام ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے ہر شے کو بھول سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، اس سے ہاتھ کھینچ سکتے ہیں، لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اسلام وہ بڑی دولت ہے کہ جس سے دنیا تو کیا، دنیا کی ہر قیمتی سے قیمتی شے سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ شے ہمارے لیے مہم نہیں ہے۔ جو شے ہمیں اصل میں میسر آئے گی وہ آخرت ہے، وہ بقا ہے، وہ ایسی شے ہے کہ جس میں کبھی فنا نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ختیجہ سلام اللہ کے بہت سے جو ہے وہ انشاءاللہ خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو اپنے مد نظر ہم رکھتے ہیں، تو ان میں سے میں نے آپ کی خدمت میں 8-10 ابھی آج گنوانی ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، اور تاکہ ہم ان خوبیوں کو مد نظر رکھ کر جناب ختیجہ کی عظمت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ محبت ہمارے لیے کام آئے گی۔ تو جو آپ تک میں نے عرض کی کہ جناب ختیجہ صدیقہ ہیں، جناب ختیجہ طاہرہ ہیں، جناب ختیجہ کریمہ ہیں، جناب ختیجہ جو ہیں وہ فہیمہ ہیں، جناب ختیجہ وہ باعظمت خاتون ہیں کہ جن کو خدا بند عالم نے وہ عظمت عطا کی ہے کہ اس عظمت کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دیکھیے بڑی عظمت ہے، اب جو میں آپ خدمت عرض کر رہا ہوں وہ عظمت کیا ہے؟ ہم سب کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ خدا ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ سب سے بڑی ہمارے لیے عظمت کا مقام کیا ہے؟ سب سے بڑا ہمارے لیے عظمت کا مقام یہ کہ خدا ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ لیکن عمل کو قبول کرنے کی ہمارے لیے کوئی سند ابھی نہیں آ سکتی دنیا میں۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ ہمارا عمل قبول ہے یا نہیں ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ قرب الہی چاہتے ہیں۔ قرب الہی جب ہم چاہتے ہیں تو قرب الہی کے لیے ہم صحیح کوشش کرتے ہیں کہ خدا کا قرب ہمیں مل جائے۔ لیکن اگر کہیں سند ہو، کہیں قرب الہی کا میں ایک ہمیں پروف مل جائے کہ ہاں یہاں قرب الہی میسر آیا ہے، تو انسان کو پھر عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں انہی کے نقش قدم پر چل کر انسان کو قرب الہی میسر آ سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ جناب ختیجہ کے مال کو خدا نے اپنا مال کہا، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے یہ قبول کر کے بتا دیا کہ دولت ختیجہ اتنی عظیم و پاک تھی کہ خدا نے اسے اپنا مال کہہ دیا۔ لیکن یہاں اس کے علاوہ زندگی ختیجہ کے سلسلے میں بھی مال کے ساتھ ساتھ زندگی کی عظمت کیا ہے کہ خدا بند عالم نے وہ عظمت عطا کی کہ کائنات میں خواتین میں یہ عظمت کسی اور کو میسر نہیں آئی کہ آپ خاتم المرسلین کی ایسی زوجہ ہیں کہ جن کو خاتم المرسلین کبھی بھول نہیں پائے، ہمیشہ انہوں نے یاد کیا اور اچھی طرح سے یاد کیا، بلکہ آپ گریہ فرماتے تھے جب کبھی یاد آ جاتے ہیں۔ نہ صرف جناب ختیجہ سے محبت کرتے تھے، جو چیز ختیجہ سے تعلق رکھتی تھی اس سے محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کا احترام اس لیے کرتے تھے، بتا دیں کہ ختیجہ کی ان کے دل میں کتنی محبت ہے۔ اب یہ نسبتیں سمجھ میں آئی ہیں عزیزان گرامی، نسبتیں اب سمجھ میں آتی ہیں کہ رشتوں سے رشتے جب جڑ جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو فیض پہنچتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ آل محمد سے جڑا رہے، کیونکہ آل محمد کی عظمت اللہ کی نگاہ میں بہت ہے۔ اگر ہمارا رشتہ آل محمد سے جڑ جائے گا تو ہماری بھی عظمت کا کوئی باب کھل جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں ذہن میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
تو یہاں بہت بڑا پیغام ہے جناب خدیجہ کی زندگی سے. وہ کیا ہے جو آپ کی عرض کر رہا ہوں کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے معراج سے، تو جبریل جب ان کو چھوڑنے کے لیے آئے تو پوچھا کہ جبریل تم نے اتنی زحمت کی، تم مجھے لے کر گئے معراج کے طولانی سفر پر، واپس لے کر آئے، کوئی تمہارے لیے خدمت ہو؟ کہاں ایک امر ہے اللہ کی طرف سے، مجھے ایک پیغام پہنچانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ میری طرف سے پیغام پہنچا دیں. کیا پیغام ہے؟ کہ اللہ نے جناب خدیجہ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے، اللہ کا سلام جناب خدیجہ کی خدمت میں پہنچا دیں. اب سمجھ میں آیا عزیزان گرامی کہ یہ کتنی باعظمت خاتون تھیں کہ جن کے لیے اللہ نے درود و سلام بھیجا جناب جبریل کے ذریعے. یہ آپ جو زیارت پڑھتے ہیں جنت معلیٰ میں جا کر، اس زیارت کے اندر جو آپ کے پاس زیارت کی کتابیں ہیں جن میں آپ جاتے ہیں، اس میں لکھا ہے، اس زیارت کا فقرہ ہے عزیزان گرامی، کہ اس پر سلام ہو کہ جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. صلوات پڑھتے ہیں عزیزان گرامی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدیجہ پہ سلام بھیجنا کیسا ہے، کہ جس پہ خدا سلام بھیج دے اس پہ سلام وہی بھیجے گا جو خدا پہ ایمان رکھتا ہو. صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درود و سلام محمد ان کے آل پر ہے، لیکن اس میں یہ سلام جو بھیجا ہے، یہ سلام اللہ کی طرف سے جناب خدیجہ کے لیے آئے. تو ایک صرف سلام دعا ہے سلامتی کی، لیکن کتنی سلامتی کی دعا کہ اللہ کسی کو سلامتی کی دعا دے دے تو ہر شے بھی سلامت ہے. یعنی عظمت خدیجہ سلامت ہے، جناب خدیجہ کی نسل سلامت ہے، جناب خدیجہ کی دولت سلامت ہے، جناب خدیجہ کا جو ہے وہ تمام اشیاء جو خدیجہ تعلق ہے انہیں سلامتی خدا نے بخش دی ہے. یعنی انسان اگر عظمت جناب خدیجہ کو سمجھنا چاہتا ہے تو دیکھیے اللہ کا سلام جو آیا ہے یہ اسی لیے آیا ہے کہ جناب خدیجہ نے اسلام کی سلامتی کے لیے ہر شے قربان کر دی. اللہ نے کہا کہ پلٹ کے کہہ دیا کہ خدیجہ تم پر سلام ہو، یعنی جو شے تم نے قربان کی ہے شکل اسلام میں قیامت تک باقی رہے گی. صلوات پڑھتے ہیں سنے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم اسی لیے زین گرامی جہاں خدیجہ کی خدمت میں، رسول کی خدمت میں، آل رسول کی خدمت میں سلام بھیجتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں جواب دے دیں گے تو ہم بھی اس سلام کی وجہ سے، جواب سلام کی وجہ سے ہمیں بھی سلامتی مل جائے گی، ہمیں بھی خیر و برکت مل جائے گی، ہماری زندگی میں بھی خیر و خوبی آ جائے گی. ایک دو اور جناب خدیجہ کی صفتیں آپ خود میں بیان کروں تاکہ آپ ان کو اپنے اذہان میں رکھیں، اور اس ذہن میں رکھنے کے لیے بہت جناب خدیجہ کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ مشعل راہ ہیں. ان کو اللہ نے نمونے عمل بنایا ہے تمام خواتین کے لیے. جب تمام خواتین کے لیے نمونے عمل بنایا ہے تو ان کے عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کے ان گوشوں کو دیکھنا ہے کہ جن میں وہ قربانیاں ہیں جو عام طور پر دنیا میں نظر نہیں آتی ہیں. ان میں سے ایک خوبی جو جناب خدیجہ کی نظر آتی ہے وہ یہ کہ اپنے لیے کچھ نہ بچانا، ہر شے اسلام کے لیے دے دینا. یہ بہت بڑی قربانی ہے. ہم بہرحال بہت سے لوگ ماشاءاللہ مخیر ہیں، خدا ان کی جو ہے وہ اس کار خیر کو قبول کرے، لیکن انسان اتنا ہی خیر کرتا ہے کہ جتنا اس کی زندگی میں مشکل کا سبب نہ بنے. یعنی ایگزام کے طور پر کسی کے پاس اگر 1000 ہیں، وہ 500 دے دے گا، 800 دے دے گا، انسان نے کچھ اپنے لیے بچا لیتا ہے تاکہ اپنی زندگی کا بھی اس سے تھوڑا سا سہارا چاہیے. لیکن خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر شے دامن رسول میں ڈال دی، ہر شے اسلام پہ نچھاور کر دی، کسی شے کو اپنے لیے نہیں رکھا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے جناب فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹی میں یہ چیز تمہارے بابا سے نہیں کہہ سکتی، لیکن تم میری طرف سے یہ پیغام جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرا یہ پیغام اپنے بابا کو بتا دینا، میرا پیغام اپنے بابا کو دے دینا. جب اپنے بابا کو پیغام دینے کے لیے کہا تو پیغام بڑا عجیب تھا زنا گرامی. پیغام یہ تھا کہ جب جناب خدیجہ اس دنیا سے چلی گئیں تو جناب خدیجہ کا پیغام جب فاطمہ زہرا سلام علیہ لے کر اپنے بابا کے پاس آئیں تو پیغام میں ایک جملہ عجیب تھا کہ جو وصیت جناب خدیجہ تھی. کہا کہ اپنے بابا کو یہ کہنا کہ بابا جان، مادر گرامی نے پیغام دیا ہے کہ انہوں نے ہر شے اپنی
دین کی خاطر قربان کر دی، اپنے لیے کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں رکھا۔ جب جملہ کہا کہ کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں رکھا، جیسے یہ جملہ کہا ہاں رسول بھی تڑپ گئے ہوں گے کہ خدیجہ کی قربانیاں وہ ہیں کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، کہ جو اتنی باعظمت خاتون، اتنی دولت مند خاتون کہ پورے عرب کی دولت ایک طرف رہ جائے، خدیجہ کی دولت ایک طرف ہو، اور اس عالم میں جناب خدیجہ اپنی ساری دولت کو راہ خدا میں لگا دیں، یہاں تک کہ اپنے لیے ایک پارچہ، ایک کپڑے کا ایسا چادر بھی نہ رکھیں کہ جو کفن کے کام آئے۔ یقینی طور پر جب ایسی قربانیاں کوئی پیش کرتا ہے تو خدا نے صرف سلام ہی نہیں بھیجا تھا خدیجہ کے لیے، اب جبرائیل خلۂ جنت کو لے آئے کہ جس خاتون نے اپنی تمام دولت اسلام کے لیے لگا دی، اب جب وقت آخر میں اسے ضرورت ہے تو جس نے اس مال کو خریدا ہے اسی کی ذمہ داری ہے کہ اس میں سے کچھ واپس لوٹا دے تاکہ وہ خدیجہ کے کام آ سکے۔ بس جب یہ منزل آئی، جیسے ہی یہ منزل آئی تو جبرائیل جو پہلے سلام لے کر آئے تھے اب آسمان سے خلۂ جنت کو لے کر آ گئے۔ کفن و کافور جب جنت سے آیا تو منزل یہ تھی کہ جب رسالت ماب ارے کفنانے لگے ہوں گے تو ہاں یہ کفن جو جنت سے آیا بتا رہا تھا کہ خدیجہ کی زندگی اتنی پاک تھی، اتنی خیر و برکت والی تھی کہ اللہ نے نہ صرف مال کو قبول کیا بلکہ جب اپنی کنیز کو اپنے پاس بلایا تو لباس بھی جنت سے بھجوایا تاکہ بتا دیں کہ یہ عظمت خدیجہ ہے۔ آج خدیجہ کے لیے لباس آیا ہے، کل حسنین کے لیے لباس آئے گا تو حیران نہ ہونا۔ لیکن میں کہوں گا مولا ہاں ہماری توجہ امام حسین کی طرف چلی جاتی ہیں کہ مولا ارے یہی جب صدر سے کافور اور کفن آیا، ہاں جب آنے کے بعد رسول اکرم نے ارے جب صدر و کافور و کفن ایک مرتبہ پھر آیا تھا، ارے جب دوبارہ آیا تو وہ رسول کے وفات کے وقت آیا تھا، جب رسول کے وفات کے وقت صدر و کافور کفن آیا، ہائے رسول نے اس میں تھوڑا تھوڑا ارے جب بانٹنے لگے تو تھوڑا سا جناب فاطمہ زہرا کو دیا، تھوڑا سا علی مرتضیٰ کو دے دیا، ارے تھوڑا سا امام حسن مجتبیٰ کو دے دیا۔ ارے جب سب کو بانٹ چکے تو کیا دیکھا کہ امام حسین وہاں پر موجود ہیں، انہیں کافور نہ دیا گیا۔ ارے جب نہ دیا گیا پوچھا آپ نے سب کو جنت کا کافور بانٹا ہے، میرے حسین کو کیوں نہ دیا؟ بس رسول رونے لگے، ارے کہا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے، جب میدان میں شہید ہوں گے تو وہاں اسے انہیں ارے کافور و غسل و کفن کی ضرورت نہ ہوگی۔ ارے شہید کو اسی کے لباس میں بغیر کفن کے دفنا دیا جاتا ہے، جو لباس ہے بدن پہ ارے اسی میں دفنایا جاتا ہے۔ لیکن ہائے تاریخ نے لکھا ہے ارے جب جناب زینب و زین العابدین کو اسیر بنا کے لے جایا جانے لگا، غیور بیٹے کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ارے جیسے ہی چہرہ متغیر ہوا ارے زینب سمجھ گئی بیٹے پہ بڑی مصیبت کا وقت ہے، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا تاکہ امام زین العابدین کی توجہ ارے زینب کی طرف ہو جائے۔ ہاں تاریخ نے لکھا ہے بڑی مصیبت تھی، ارے کیوں امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ زینب نے بھی نوحہ پڑا، اے بھائی اگر بہن کے سر پہ چادر ہوتی تو تمہیں بے گور و کفن چھوڑ کر نہ جاتی۔ یہ سبب یہی ہے ارے کہ ظالم جو لباس بدن امام حسین پر تھا اسے بھی چھین کر لے گئے۔ ارے یہی وجہ ہے
کہ زینب تڑپ گئی، زین العابدین تڑپ گئے کہ ہائے یزید کے سپاہیوں کے کشتۂ نشیز دفن ہو گئے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، جس کی نانی کے لیے ارے جنت سے کفن آیا ہو، اسی حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا۔ ارے یہی وجہ جب آپ زیارت امام حسین پڑھتے ہیں آپ جناب خدیجہ کی نسبت سے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ اس لیے بھی ہے کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کو خدا دنیا میں بھی مرتبے عطا کرتا ہے، قیامت میں بھی، لیکن ہائے کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن کو سن کر دل تڑپ جاتا ہے۔ یہاں خدیجہ کو دفنانے کے لیے رسول چلے ہوں گے، ساتھ میں علی مرتضی ہوں گے، ساتھ دینے والوں نے مدد کی ہوگی، لیکن آئے حسین کا لاشا دفنانے کے لیے جب زین العابدین آئے کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، باپ کا لاشا ہاتھوں میں تھا، قبر میں کون اتر کر لیتا، دو ہاتھ نمودار ہو گئے۔ ارے پوچھا یہ کس کے ہاتھ تھے چھٹے امام سے، کیا رسول خدا دیکھا نہیں؟ اب کا پوچھا کہ علی مرتضی نجف سے آئے دیکھا نہیں؟ ارے قاسم مصطفیٰ سہارا دے رہے تھے کہ نہیں؟ امام نے تڑپ کے جواب دیا میری دادی فاطمہ زہرا تھی جو ہاتھ پھیلائے کہہ رہی تھی میرا حسین بھوکا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین 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 یا حسین حسین یا حسین یا حسین۔ عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، کہتی تھی زینب خیمے کے در پر، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، شہ کے گلے پر چلتی ہی خنجر، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، دنیا حسن کی اجڑی پڑی تھی، دنیا حسن کی اجڑی پڑی تھی، قاسم کی میت بکھڑی پڑی تھی، قاسم کی میت بکھڑی پڑی تھی، لائے ہے بھیا ٹکڑے اٹھا کر، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، جو میرے نانا کی تھی نشانی، جو میرے نانا کی تھی جشانی، نیزے نے چھینی اس کی جوانی، نیزے نے چھینی اس کی جوانی، جلتی زمین پر تڑپا ہے اکبر، عباس دیکھو ذرا، عباس